الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین و ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک حکایت آپ کے گوش گزار کریں گے کہ قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے، بغض، کینہ، حسد، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچانک اس کی قبر کالے سانپوں سے بھر گئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو اس کی قبر سانپوں سے بھر گئی ہے، یہ بہت بڑا جرم کرتا رہا، غلطی کرتا رہا۔ وہ غلطی یہ تھی، یہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ فرمایا اس کینہ رکھنے کی وجہ سے آج اس کی قبر سانپوں سے بھر گئی ہے، جاؤ فرمایا اسے وہیں دفن کر دو۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، محبت بانٹیں، دکھ درد میں شریک ہوں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہر طرح کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، بلائی کی جائے، خود بھی گناہوں سے بچا جائے، دوسروں کو بھی بچایا جائے، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں بغض، کینہ، ہر طرح کی بیماریوں سے بچنے کی حفاظت اور بیماریوں سے بچتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔